اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ یا علم کے ساتھ ہے، ہم دوسرے لوگوں کو کیسے مستفید فرما سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، یا اللہ نے آپ کو وقت دیا ہوا ہے، یا اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا ہے، تو کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ نعمان صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے یہ ساری چیزیں اپنی امت تک پہنچا دی ہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت آپ دیکھیں کہ جو مہاجرین تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اہل مدینہ کے پاس کچھ وسائل تھے کہ ان کے باغات تھے، فصلیں تھیں، تو مکہ کے لوگ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ آپ نے انصار مدینہ کو، انصار صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ وسائل کی تقسیم کریں، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تو جو ان کے پاس وسائل تھے، جو ان کے پاس اموال تھے، جیسے کہ اس کے متعلق روایات اور احادیث موجود ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا سعد بن ربیع کو بنایا۔ انہوں نے یہ پیشکش کی کہ میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، آدھا خود رکھ لیتا ہوں۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے اپنے مال کی قربانیاں دی تھی انصار مدینہ نے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وقت کو مفید بنانے کے لیے، جیسے صحابہ کرام کا طرز عمل رہا ہے، مفید کیسے بن سکتا ہے کہ سننے والے کو تعلیم دی جائے، اس کی تربیت کی جائے اور ایمان و عمل کی باتیں کی جائیں، اس طرح سے وقت مفید ہوتا ہے۔ ایک بندہ کسی بھی جگہ پہ پڑھانے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے یا تدریس کے لیے اگر وسائل خرچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن وقت دے سکتا ہے، وہ مسجد کو وقت دے دیتا ہے، وہ کسی خیر کے کام میں وقت دے دیتا ہے، وہ جسمانی طور پہ محنت کرتا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے مفید ہے۔ جو لوگوں کے لیے چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ اس کے اپنے لیے انشاءاللہ مفید ہوگی۔ اسی طرح سے علم ہے کہ ایک بندے کے پاس علم ہے، دین کا علم، وہ آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ تو قابل رشک ہے کہ جو اپنا علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور پھر اتنی اہمیت آپ علیہ السلام نے اس کی بیان کی کہ مرنے کے بعد بھی جن اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان میں ایک علم ہے۔ اسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حکم دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہوتی ہے، ایک ہے عقائد، دوسرا ہے عبادات، اور تیسرا ہے معاملات۔ تو عقیدے میں بھی انسان مضبوط ہے، عبادات میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن معاملات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ثوابدید پر ہے کہ ہم جس طرح سے چاہے معاملہ کریں، اس میں آزاد ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ دیا ہے، ضابطہ مقرر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو بتلایا ہے کہ کہاں پہ چلنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تک 5 چیزوں کا انسان قیامت کے روز جواب نہیں دے سکے گا، اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا۔ تو اس میں جہاں پہ بھی، یعنی بنیادی طور پر آپ نے 3 وسائل کی بات کی ہے، ایک مال ہے، دوسرا وقت ہے، اور تیسرا علم ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی بھی فن میں، کسی بھی شعبہ میں معلومات ہیں، یہ جتنے بھی فنون ہیں، مہارتیں ہیں، یہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ رزق روٹی کا بھی بندوبست ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ بالکل۔ تو جب آپ کسی کو کوئی کام سکھا دیتے ہیں، کسی کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے معروف تھیں، ان میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یعنی جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو کمائی پہ لگا دیتے ہیں۔ یعنی جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی تعاون کر دیں، کوئی کاریگر ہے اس کی کوئی چیز بنانے میں اس کے ساتھ تعاون کر دیں، یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ یعنی جو ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں اور فنون ہیں، جن سے یا مہارتیں ہیں جن سے لوگ اپنے لیے روزگار اور معاش کو تلاش کرتے ہیں، تو اس میں کسی بھی قسم کا تعاون یہ انشاءاللہ اس کے لیے خیر اور صدقہ جاریہ ہی ہوگا۔ تو بات ہے کہ یہ جتنے بھی فنون ہیں، جی بالکل، جو علم کی بات ہے وہ اور ہے، یہ فنون ہیں اور یہ مفید ہیں، لوگوں کے کام آنے والے، کوئی بھی کام ہے جی، بہت شکریہ، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی رزق کا انتظام ہو سکتا ہے، کوئی بندہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کما سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انشاءاللہ باعث خیر اور باعث اجر ہے۔